تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہے، اے رسول تجھے یہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بنے۔ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو تیرے پاس نہیں آئے۔ وہ کلام کو اس کی جگہوں کے بعد پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو مت بچ جاؤ۔ اور وہ شخص کہ اللہ اسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، اس کے لیے تو اللہ سے ہرگز کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اس سے تو اللہ سے ہرگز کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے انہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت عذاب ہے۔ تو اس آیت کا پیچھے یعنی کیا سیاق اور سباق میں کیا پس منظر کیا ہے اس آیت کا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سورہ المائدہ جو ہے وہ بعد کے وقت میں نازل ہوئی، یعنی 6-7 ہجری میں نازل ہوئی۔ تو اب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی حکومت تھی اور مسلمانوں کو قوانین دیے گئے کہ جرائم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور سزائیں کیا ملنی ہے اور کس سے کیا معاملہ کرنا ہے، یعنی کہ کورٹ سسٹم، اسلام کا شرعی کورٹ سسٹم، اسلامی شریعت کے لیے اب فیصلے کیسے ہوں گے، سزائیں کیسے دی جائیں گی، اور دوسری قوموں سے جو دشمن ہے یا جن سے صلح ہے ان سے کس طرح سے یعنی کہ فیصلے کیسے کیے جائیں گے ان کے ساتھ۔ تو یہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ آیات نازل ہوئی تو مدینہ کے اطراف میں مسلمانوں کو آلریڈی سیاسی اقتدار حاصل ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، سیاسی طور پر لوگ مسلمانوں کی ایک حیثیت بن چکی تھی مدینہ میں اب، کہ یہ مسلمان اب منظم ہے اور یہ قوم ہے، ایک چھوٹا سا گروہ نہیں ہے، اور اس میں بہت سے احکامات، دینی احکامات اور شریعت کے رائج ہو چکی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں کیا سچویشن تھی، مسلمان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہاں پر یہودیوں کے 3 قبائل موجود تھے، اور اس کے علاوہ مشرکین کے 2 قبائل موجود تھے۔ تو مشرکین جو تھے اوس اور خزرج، ان کے بہت سے لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان میں بھی ابھی کچھ لوگ مشرک رہ گئے تھے، یا کچھ لوگ صحیح دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ منافق تھے۔ انہوں نے زبانوں سے اپنے فائدہ دیکھتے ہوئے مسلمانوں سے صلح کر لی تھی اور اسلام کو قبول کر لیا تھا، ہاں، اوس اور خزرج، ماشاءاللہ، لیکن ابھی ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا تھا، نفاق بھرا ہوا تھا۔ اور یہودی، آپ کو پتہ ہے کہ یہود سے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی امید تھی کہ یہودی تو فوراً پہچان لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیں گے، لیکن الٹا ہوا کہ انہوں نے پہچان تو لیا لیکن مانا نہیں تھا۔ اب کیا ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا مدینہ میں آ کر، ٹھیک ہے، اور وہ معاہدے کے تحت آپ نے یہودیوں کو اختیار دیا تھا کہ ان کے آپس کے جو جھگڑے ہوں گے، ان کی قوم میں کوئی ایسا قانونی معاملہ ہوگا جس میں آپس کے جھگڑوں کی سزا دینی ہوگی، جرائم کے کچھ پکڑنے ہوں گے، تو یہ اس کا ان کو اختیار حاصل ہے۔ یعنی یہودی اپنے ایک قبیلے کی سطح پر قبائلی نوعیت سے وہ اپنے اقتدار ان کو تھا کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں۔ اسی طرح مشرکین کو فیصلوں کا اجازت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسلمانوں کے فیصلے آپ کرتے تھے، لیکن یہود اور مشرکین کو اجازت تھی کہ آپ کے پاس اگر چاہتے ہیں تو وہ فیصلے لے کر آ سکتے ہیں ان کے آپس کے معاملات کے بھی۔ یہ ایک معاہدہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں منافق اور یہودی کیا رویہ کر رہے تھے اس وقت کہ
آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں نے اپنی شریعت کو بگاڑ دیا تھا، تورات میں تبدیلیاں کر دی تھی، اور قانون کے ان کے نزدیک قانون کوئی شرعی قانون بہت اسٹرانگ نہیں رہا تھا، کیونکہ رشوت عام ہو گئی تھی، اور کیا کہتے ہیں کہ ان مرضی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، عدل و انصاف پر کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا. تو ان کا مطلب ایک ڈھانچہ رہ گیا تھا مذہب کا، لیکن ساری چیزوں میں رشوت سے معاملہ چلتا تھا، اور جس کو اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے تھے ان کو فیصلہ مل جاتا تھا. جو اسٹرانگ ہوتا تھا وہ اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کر سکتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے جس قوم میں رشوت کی بیماری آ جائے تو وہاں پر پھر کوئی قانون صحیح طرح سے نہیں چل سکتا، کیونکہ پچھلا بیک ڈور سے سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں. تو یہودیوں کے آپس میں یہ معاملہ تھا کہ ان کے اندر کوئی عدل و انصاف نہیں تھا. تو لیکن ویسے تو یہودی علماء پیسہ لے کے رشوت لے کے ان کی مرضی کے فیصلے دیتے تھے، لیکن بعض اوقات ان کو یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بہت نرم ہے، تو اگر ہم آپ کے طرف عدالت میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی عدالت میں کسی معاملے کا جو ہے وہ آسان سزا ہو، اور پھر ہم کو یہ تورات کے قانون کو توڑ مروڑ کے فیصلہ نہ کرنا پڑے. تو وہ ان کو بھیجا جاتا تھا، عام لوگوں کو بھیجتے تھے علماء اور جو حکام تھے یہود کے، کہ تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، اور اگر وہ یہ فیصلہ دے، یعنی تمہاری مرضی کا فیصلہ دے تو لینا، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف دے تو مت لینا، پھر ان کو جھٹلا دینا. تو یہودی یہ کرتے تھے. مشرکین کیا کرتے تھے کہ جہالت میں مشرکین میں اوس اور خزرج میں یہ تھا کہ جو منافق ہو گئے تھے ان کو یہ تھا کہ ظاہر ان کے دل میں ایمان تو تھا نہیں، تو اب ان کو بھی اسلامی حکومت کے اسلامی فیصلوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو وہ جو تھے وہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ یہودیوں کے پاس زیادہ جاتے تھے اپنے معاملات کے لیے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں تھا. اور یہودیوں میں جو دو قبیلے تھے ان کا یہ تھا کہ ایک قبیلہ اسٹرانگ تھا اور ایک تھا وہ جو کمزور تھا. تو کمزور قبیلہ جو ہے قصاص کے معاملے میں کمزور قبیلے کے اگر کسی آدمی کو مار دیا جاتا تھا تو اس کو آدھی دیت دیتے تھے، اور اگر اسٹرانگ قبیلے کے آدمی کو مارا جاتا تھا تو اس کو اگر جیسے کمزور قبیلے کے ایک آدمی نے اسٹرانگ قبیلے کے آدمی کو مار دیا تو اس کو پوری دیت دینی پڑتی تھی یا قصاص کرنا پڑتا تھا. اور اگر کمزور قبیلے کے آدمی کو اسٹرانگ قبیلے کا مارتا تو آدھی دیت ہوتی تھی اور قصاص نہیں ہوتا تھا. یہ ان کا فیصلہ رائز تھا. انہوں نے اپنے طور سے اپنے نام رکھے ہوئے تھے عزیزہ اور ذلیلہ. عزیزہ جو مضبوط قبیلہ تھا اور ذلیلہ جو کہ کمزور تھا. تو بہرحال یہ سچویشن تھی، ٹھیک ہے. ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. آپ کی خواہش تھی کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائے اور اللہ کا عذاب اور اللہ کی ناراضگی کسی پر نہ آئے. تو جب یہ یہودی اور جو منافقین اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے تو ایک طرح سے وہ کفر کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. آپ جو ہیں وہ ان کے حرکتوں پر اتنا زیادہ غم اپنے دل پر نہ لیں، کیونکہ آپ جو ہیں ذمہ دار نہیں ہے. کسی کا دل پھیرنا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور سزا اور جزا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو سزا دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے انسانوں کو کہ صحیح اور غلط بتا دیا. اب اس کے بعد جو انسان غلط ہی کی طرف بھاگے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو زبردستی اس کو صحیح کی طرف نہیں ڈالتے. یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے
کہ جس انسان کی جس طرف خواہش ہے، جس کو حق چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ حق دے دیتے ہیں، اور جس کو باطل کی طرف ہی جانا ہے تو اس کو باطل میں ہی اللہ تعالیٰ رہنے دیتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ اب وہ ان کو کوئی ہدایت کی چیز ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو پھر یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اب اس کو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جانتے ہوتے کہ اب اس کے حق میں فیصلہ ہو چکا، اب یہ انسان کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئے گا۔ جیسے شیطان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا کہ وہ جہنم ہی میں جائے گا، تو اب شیطان کو کوئی ہدایت نہیں ملنی ہے، نہ وہ اللہ سے توبہ کرے گا۔ تو اسی طرح شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی فیصلہ جاری کر دیتے ہیں کہ اب اس کو کوئی بھی چیز ہدایت کی طرف نہیں لائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا ان آیات میں کہ اللہ کا فیصلہ اگر ہو چکا ہے کسی کے لیے سزا کا، تو آپ اس کو کچھ نہیں بدل سکتے۔ اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بہت سی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ اتنا غم نہ کریں۔ جیسے سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ تو اپنی جان کو افسوس سے ہلاک کر دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ غم جو ہے وہ ایک منفی ایموشن ہے جس سے انسان کی صلاحیتوں پر اثر آتا ہے، انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے غم، اور پھر وہ اس کی زندگی پر اثر آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک مشن دیا تھا، آپ کو وہ مشن پورا کرنا تھا۔ اگر آپ ہر انسان کے لیے اتنے غمگین ہو جاتے ہر کافر کے لیے، تو پھر اس سے آپ کی اسٹرینتھ کم ہو سکتی تھی۔ جیسے ہمیں بھی دیکھیں، ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، بعض اوقات ہم کسی کو سمجھاتے ہیں، اپنے پیارے کو جو بہت غلط کام کر رہا ہوتا ہے، ہم بہت سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، جب وہ نہیں سمجھتے تو ہمارے دل میں خوف ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے، تو ہمیں بہت غم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم کو بھی اس آیت سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ انسان کو کوشش کرتے رہنا ہے مگر غم کو طاری نہیں کرنا اپنے اوپر۔ تو اب اس روشنی میں ان آیت کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ہے یا ایھا الرسول، یا حرف ندا، ایھا جوڑنے کے لیے آیا ہے، الرسول ال ہے، یعنی کہ ال جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خاص، جس سے بات کی جا رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں پر دیکھیں، آپ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا نبی بھی کہا ہے یا محمد بھی کہا ہے، اور بندے بھی اپنا بندہ کہہ کر بھی مخاطب کیا ہے۔ تو یہاں پر خاص رسول کا نام دے کر خطاب کیا گیا، آپ کے عہدے کو لیا گیا۔ تو یہ آپ کا ایک اشارہ بھی اس میں ہے آپ کے لیے کہ آپ کا کام جو ہے، آپ کا مشن ہے پیغام پہنچانا۔ آپ کا کام لوگوں کو زبردستی ایمان میں لانا نہیں ہے، آپ نے پیغام پہنچانا ہے، بس یہ آپ کا کام ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا نہیں، یا حزن کہتے ہیں جو نقصان ہو جاتا ہے اس پر انسان غمگین ہو جائے، تو آپ کو غمگین نہ کرے الذین، وہ لوگ یسارعون، سرعا جلدی کرنا یعنی بھاگ دوڑ کرنا، جو لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں فی الکفر، کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالو، جنہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، بافواہہم، بی ساتھ، افواہ کیا ہے؟ منہوں کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ منہ سے، فاہ اس کی واحد ہے، افواہہم، اپنے منہ سے، ولم، اور یہ اور کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ حال کا ہے۔ واو جو ہے کبھی حال بتاتا ہے، حال کے معنی میں آتا ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال تھا، وہ حالات بتاتا ہے، اور کبھی اور کے معنی میں ہوتا ہے، اور ایک کبھی قسم کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔
واو 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو حالانکہ یعنی کہ حال یہ ہے لم نہیں تؤمن ایمان لائے قلوبہم قلوب قلب کی جمع ہے ان کے قلوب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غم میں نہ ڈالے وہ لوگ جو کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں. ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے, ایمان ان کے لیے حاضر ہے, پیش کیا جا رہا ہے, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایمان کو چھوڑ کے کفر کی طرف بھاگ رہے ہیں. وہ لوگ جو کہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے دل ابھی ایمان نہیں لائے. اور وہ کون لوگ تھے جو زبان سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں تھے؟ وہ منافق تھے. ٹھیک ہے, تو منافق جو ہیں وہ آپ کو غم میں نہ ڈالے. منافق جو اتنی بھاگ دوڑ کرے, ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسلمان ان میں سے کوئی مسلمان ہوتا آپ خوش ہوتے, لیکن ان کے اعمال دیکھ کر آپ کا دل ٹوٹ جاتا کہ یہ تو کافروں کی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, کفر کی طرف زیادہ بھاگ رہے ہیں, تو آپ کو دکھ ہوتا تھا. تو فرمایا کہ آپ کو یہ ان کا رویہ دکھ میں نہ ڈالے. اور کون؟ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی بنے ہوئے ہیں, کیونکہ یہودی اللہ نے ان کو یہودی نہیں بنایا, یہ خود سے اپنے آپ کو یہودی انہوں نے بنایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کا نام لیتے ہیں کہ جو یہودی بن بیٹھے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسلام ہی پسند کیا ہے سب کے لیے. تمام انبیاء کے جو فالوورز تھے وہ فرما بردار یعنی اللہ کے فرما بردار یعنی مسلم تھے. ہادو یہودی اور نصارہ اور یہ نام انہوں نے اپنے رکھ لیے. تو جو یہودی ہوئے سمعون وہ کیا کرتے ہیں, یعنی یہودی اور منافق دونوں کیا کرتے ہیں؟ سمعون. سمع مطلب ہوتا ہے سننا. سمعون جو ہے اس کے 2 طرح سے معنی کیے گئے. ٹھیک ہے, ایک تو دیکھیں انسان کسی کی بات ایک تو سنی انسنی کرتا ہے یا سن لیتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی اتنا اثر نہیں لیتا. لیکن سمعون میں یہ ہے کہ کسی کی بات اتنا غور سے اتنے کھلے دل سے سننا کہ فوراً دل میں اتر جائے اور انسان پھر اس پر چلنے لگے. کیونکہ جب ہم کسی کے دل میں بات اترتی ہے تو کیا کرتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے. تو یہ لوگ سمعون بہت زیادہ سنتے یعنی فوراً پیروی کر لیتے ہیں للکذب جھوٹ کی. ایسے لوگ جو یہودی ہیں اور یہودیوں میں سے کچھ اور منافقین میں سے کچھ کیسے ہیں جو بہت جلدی جھوٹ کے پیچھے چل پڑتے ہیں, جھوٹ پر عمل کرنے لگتے ہیں, جھوٹ کو سچ سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ جھوٹ کون سا جھوٹ ہے؟ تو اس کا ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے, علماء نے یہ کہا کہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی, اسلام کی حق کی دعوت تھی, دوسری طرف جو یہود نے اپنے دین میں تبدیلیاں کی تھی اور جو انحراف کیا تھا اور جھوٹی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر تانے کرتے تھے کہ نہیں یہ غلط ہے, یہاں پر یہ صحیح نہیں ہے, یہ نبی میں یہ اس اسلام میں یہ خرابی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح کی باتیں ان کو زیادہ اچھی لگتی تھی, اس پر وہ زیادہ فوراً یقین کر لیتے تھے. پھر دوبارہ سمعون آیا. یہ دوسرا سمعون کے معنی جاسوسی کرنا. دیکھیں جاسوس کیا ہوتا ہے, بہت غور سے سنتا ہے لوگوں کی باتیں اور وہ ایکچولی اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ کھوج لگا ہے, باتوں کو ڈھونڈے. تو سمعون جاسوس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ جاسوسی کرتے ہیں یعنی کہ آپ کی محفل میں آتے ہیں کس پرپس سے, ہدایت لینے کے لیے نہیں, علم کے لیے نہیں, بلکہ وہ آتے تھے تاکہ آپ کی باتوں میں سے آپ کی باتوں کو سنے, دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اس کے خلاف جا سکتے ہیں. تو سمعون جاسوسی کے لیے آتے ہیں, لقوم ایک قوم کے لیے, آخرین دوسری قوم کے لیے. اور یہ دوسری قوم کون تھی؟ یہ وہ سردار تھے یہودیوں کے اور علماء تھے جو کہ آپ کی محفل میں آتے نہیں تھے. ان کو بڑا تکبر تھا, وہ اپنے آپ کو اتنا وہ سمجھتے تھے کہ ہم کیوں جائیں,
لیکن وہ ایسے لوگوں کو بھیجتے تھے کہ تم جاؤ اور خبر لے کے آؤ، تم جا کر سن کر آؤ، کہ یا پھر وہ کوئی مقدمہ لے کر بھیجتے تھے کہ یہ مقدمہ لے کر جاؤ اور تم دیکھو کہ آپ اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ پرپز یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ سے صحیح فیصلہ کر کے اس پر عمل کرنا ہے، بلکہ کیا مقصد ہوتا تھا کہ ان کو معلوم کرنا ہوتا تھا کہ آپ کیا فیصلہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرے لوگوں کی بات، دوسرے لوگوں کے جاسوس بن کر آتے ہیں آپ کی محفل میں. لم یاتوکا، لم نہیں، یاتوکا آتے ہیں وہ آپ کے پاس. یحرفونا وہ پھیرتے ہیں، حرف ایک طرف کر دینا تو وہ پھیر دیتے ہیں الکلمہ بات کو، ہاں نہیں بالکل، وہ بات کو پھیر دیتے ہیں من بعد، اس کے بعد مواضعہ، جو جس مقصد سے بات کا جو مطلب ہوتا تھا، جو اس کی جگہ ہوتی تھی، جو بات کا مقام ہوتا تھا، اس سے اس کو پھیر دیتے تھے. یقولون وہ کہتے تھے، ان اگر اوتیتم دیے جاؤ تم، یعنی یہ جو سردار اور علماء جو خود نہیں جاتے تھے وہ اپنے جاسوسوں کو بھیجتے تھے کوئی فیصلہ لے کر کہ تم جاؤ معلوم کر کے آؤ کہ آپ کیا حکم کرتے ہیں، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو وہ کیا کہتے تھے، اگر تم کو یہ فیصلہ دیا جائے، اوتی تم دیا جائے تم کو، ہاذا یہ فیصلہ، یعنی کہ تمہاری مرضی کا فیصلہ دیا جائے جو ہم کو پسند ہے، ایسا فیصلہ کریں آپ، تو فَخُذُوهُ تو اس کو لے لو، تو اس کو قبول کر لو. ٹھیک ہے، وَإِن اور اگر لم نہیں، تُؤْتَوْا تم دیے جاؤ، ہو یعنی کہ مرضی کا فیصلہ نہ دیے جائے تم کو، فَاحْذَرُوا تو تم کیا کرو، حَذَرَ چھوڑ دینا، تو تم اس کو چھوڑ دو، قبول مت کرو. تو یہاں تک جیسے کیا بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غم کرنے سے منع فرمایا، اور غمکین باتوں پر کہ جو کفریہ کام کرتے تھے منافق اور یہودی، اور پھر وہ ان میں سے ایک جو بہت سی چالیں چلی انہوں نے، جو ہم نے پڑھی بھی ہیں قرآن میں کہ کیا کیا کرتے تھے. لیکن ایک جرم کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے قانون کو تو بگاڑ کر رکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھیجتے تھے اپنے جاسوس کہ تم یہ فیصلہ دیکھو، اگر یہ فیصلہ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں قبول کرنا. اور اس میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بڑے گھر کے کپل، یعنی آدمی مرد اور عورت، یہودیوں میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا. ان کے علماء نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں، کیونکہ وہ نرم شریعت لے کر آئے ہیں. اگر انہوں نے کوڑے مارنے کا حکم دیا تو ہماری مراد برائے گی، یعنی کہ کوڑے مارنے کا فیصلہ ہے تو ہم قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے سنگسار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کی سزا، زنا کی سزا، اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو اس کو سنگسار کیا جاتا ہے، یہ ہماری شریعت میں حکم ہے جس کو رجم کہتے ہیں. تو اور یہی حکم تورات میں بھی تھا رجم کا. ٹھیک ہے، اس جرم کے لیے تورات میں بھی یہی حکم تھا، مگر انہوں نے سوچا کہ تورات سے اگر نرم شریعت آپ کی ہے، تورات سے ہلکا حکم اگر آپ کے پاس ہے تو پھر ہم اس کو قبول کر لیں گے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے ٹھکرا دیا کہ نہیں، یہ صحیح حکم نہیں ہے، تورات میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو آپ کو کیسے، یہ آپ کی شریعت میں یہ کیسے حکم آ گیا. حالانکہ تورات میں یہ تھا، اور عبداللہ بن سلام موجود تھے وہاں پر، جو کہ یہودی عالم تھے خود بھی اور مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے اس کو پکڑا تھا کہ تم اپنا ہاتھ ہٹاؤ اور آیت کو پورا کرو. تو پھر تورات میں بھی رجم کا ہی حکم تھا. تو یہاں پر اس آیت کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ مثال ہے اس آیت کے اوپر کہ اس طرح کے واقعات ہوتے تھے
کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ ان کو کرانا ہوتا تھا تو وہ آتے تھے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی دی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے غلط نیت سے ہی آتے ہیں، اس نیت سے آتے ہیں آپ کے پاس کہ ان کو آپ سے کوئی فیصلہ کرانا نہیں ہوتا، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کی خواہش کے مطابق کوئی چیز مل جائے تو پھر ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ومن، اور جو یورید ارادہ کر لے، اردو میں بھی سیم روٹ ورڈ ہوتا ہے ارادہ کا، ٹھیک ہے، وود را واو دال. اللہ جب ارادہ کر لیتا ہے فتنتہ، اس کی آزمائش کا. اب یہاں پر فتنہ جو ہے یہ اس معنی میں ہے کہ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بندہ اب سزا ہی، اس کے انجام برائی ہونا ہے، اس کو اب سزا ہی ملنی ہے، اس کی آخرت تو دنیا خراب ہونی ہی ہے، تو پھر ہو سے مطلب یہاں من کی طرف جا رہا ہے کہ جس گناہگار کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا، جس کے کرتوت اللہ نے اس نے بار بار غلط کام کیا، اب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ آدمی گناہ میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب اس کو ہدایت نہیں ملنی. فلن، تو ہرگز نہیں، تملکا، تم مالک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے آدمی کو تم کچھ بھی نہیں فائدہ دے سکتے ہو، تم اس کو ہدایت کی طرف نہیں لے جا سکتے ہو. لہو من اللہ، اللہ سے شیئا، یعنی اللہ سے عذاب اس کو ملنا حق ہو گیا ہے، اب اس کے نصیب میں آ چکا ہے. اس نے اپنی اتنی حدیں کراس کی کہ اب اس کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کا، تو اب آپ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، آپ اس کو بچا نہیں سکتے. اولئکا، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ، لم یورد، نہیں چاہتا، اللہ ان، یہ کہ یطہرا، کہ پاک کرے، قلوبہم، ان کے دلوں کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک مومن کے دل کو بار بار پاک کرتا ہے. کیسے؟ کہ مومن سے گناہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس گناہ کے اثر سے ہی مٹا دیتا ہے، اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کے دل پر جو کالا دھبا لگا ہوتا ہے گناہ کا وہ ہٹ جاتا ہے اور وہ پاک ہو جاتا ہے پھر سے. لیکن پھر اگر دوبارہ غلطی ہوتی ہے پھر پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے اور بندوں کو بار بار معاف فرماتے ہیں. جب تک انسان کی موت نہیں آ جاتی سامنے، جب تک انسان معافی مانگتا ہے اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں. لیکن جو لوگ اپنے اختیار سے گمراہی کو ہی چنتے ہیں اور ان کے دل میں کوئی ذرا سی بھی خواہش نہیں ہوتی کہ اللہ کے راستے پر چلیں یا اللہ سے ڈریں، تو پھر اب ایسے لوگوں کو کوئی نہیں مدد کر سکتا اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو پاک نہیں کرتا گناہوں سے. لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزیون، رسوائی ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، عذاب ہے، عظیم، دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ لوگ جو یہودی تھے، منافق تھے، آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے ہسٹری سے کہ یہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے، کیونکہ یہودیوں کی 3 قبیلوں میں سے 2 کو کیا کیا گیا؟ جلاوطن کیا گیا، اور ایک کو، مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو غلام بنایا گیا، کیونکہ وہ سدھرے ہی نہیں آخر تک، اور وہ دشمن بنتے رہے اسلام کے، اللہ کے دین کے میں رکاوٹیں ڈالتے رہے، اللہ کے دین کے خلاف کام کرتے رہے، اور نہ صرف خود بگڑے بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے راستہ بند کیا حق کا. تو پھر اب ان کے لیے اللہ نے ان کو، ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی ان کا عذاب باقی ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، ان کی برائی کو مزید واضح کرتے ہیں، سماعون، بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹ کو، یعنی کہ جھوٹ ہی کو پسند کرتے ہیں، ان کو جھوٹ ہی اچھا لگتا ہے، ان کو سچی بات اچھی ہی نہیں لگتی. سماعون، بہت زیادہ پیروی کرنے والے جھوٹ کے. اکالون، اکلا کھانا ہوتا ہے، تو کھانے والے، سحت کو. تو سحت کیا ہے؟ سحت جو ہے وہ حرام چیز کو سحت کہتے ہیں. کیوں؟ اور رشوت کو خاص طور سے یہاں پہ سحت، چونکہ یہ قانونی باتیں ہیں، یہ قانون کے بارے میں آئی ہے یہ آیت، تو
رشوت لینا سخط ہے، یعنی کہ حرام ہے، کیونکہ حرام مال جو ہے وہ چیزیں جس سے انسان کی نیکیوں کو ہلاک کر دیتا ہے، یعنی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جب حرام میں حرام مال سے کماتا ہے، حرام مال سے کوئی کام اچھا کرنے بھی جاتا ہے تو اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو رشوت جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ رشوت کے ذریعے انسان حق کو چھوڑ کے باطل کی طرف چلا جاتا ہے اور حق پر نہیں قائم رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ ان کی خوبی کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، کہ یہ جھوٹ کے پیچھے بھاگنے والے ہیں اور رشوت خورے ہیں۔ فَإِن پھر اگر یہ لوگ جاؤ کا آئے آپ کے پاس، فحکم تو فیصلہ کریں، یعنی آپ فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، او یا عارض یا اعراض کرو، عنہم ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر چوائس دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ غم تو نہ کریں ان کی حرکتوں پر، لیکن پھر بھی وہ آپ کے پاس اپنے فیصلے لے کر آئیں تو اب آپ کی مرضی ہے، آپ کا دل چاہے تو آپ فیصلے کریں ان کے درمیان، اور آپ کا دل چاہے کہ آپ کو لگے کہ نہیں یہ صرف آپ کے پاس فتنہ لے کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ ان کی نیت کو سمجھ لیں تو آپ ان سے اعراض برتے نہ کریں، یہ آپ پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو حکم ہے یہ بعد میں منسوخ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو چوائس دی گئی کہ جب یہ فیصلہ آپ کے پاس لے کر آئے تو آپ چاہے قبول کریں چاہے اس سے اعراض برتے، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ یہ اصل میں یہ اس سے کیا حکم نکلتا ہے کہ مسلمان حکومت میں اگر جو غیر مسلم قوم رہتی ہے تو وہ ذمی کہلاتی ہے، یعنی مسلمانوں کو ایک طرح سے جزیہ دیتے ہیں اور وہ ذمی کہلاتے ہیں۔ یعنی جو یہود اور نصارہ جو ہیں وہ اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتے لیکن حکومت اسلام کی ہے تو وہ رہ سکتے ہیں، ان کو بھی شہری حقوق حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن کب؟ جبکہ وہ جزیہ دے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا حکم، ان کے بارے میں یہ حکم کیا ہے کہ اب ان کے اگر آپس میں کوئی معاملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، آپس میں کوئی ایسا قتل ہو گیا، کسی ایک نے، ان کے قبیلے کے ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا یا کچھ اور گناہ کر دیا، تو اب اس کا فیصلہ کے بارے میں کیا ہے کہ وہ اگر مسلمان حکومت کے پاس جاتے ہیں تو مسلمان حکومت کو اب فیصلہ کرنا لازم ہے، یعنی اس میں چوائس دی گئی ہے کہ آپ چاہے تو ان سے ان کا فیصلہ کر دیں، چاہے تو ان کو ریفیوز کر دیں کہ نہیں آپ اپنے معاملات خود طے کرو، ہم نہیں فیصلہ کرتے۔ لیکن بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے یہ آیت منسوخ ہے، اب جو کہ اب اسی سورہ مائدہ میں ایک اور آیت آئے گی آگے جس میں آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ یہ جو ذمی ہیں جو مسلمانوں کی پناہ میں رہتے ہیں ان کے درمیان آپ فیصلہ کریں اللہ کے شریعت کے مطابق۔ تو گویا بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جب اسلامی حکومت میں یہود اور نصارہ رہتے ہیں تو ان کے معاملات کا اسلامی حکومت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، ٹھیک ہے، وہ منع نہیں کرے گی کہ نہیں آپ اپنے فیصلے خود کر لیں۔ اگر آپ اسلامی حکومت میں فیصلہ آتا ہے تو حاکم جو ہوگا وہ فیصلہ کرے گا اور اللہ کی شریعت کے مطابق کرے گا، نہ کہ ان کی شریعت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، لیکن اس وقت یہ نرمی کیوں ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت مسلمان کے یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کے ذمی نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی حکومت میں جزیہ دے کر نہیں رہ رہے تھے بلکہ ایک معاہدے کے تحت رہ رہے تھے، جو مدینہ میثاق مدینہ کے تحت رہ رہے تھے۔ تو پھر یہ حکم کس کے لیے ہے کہ جس قوم سے مسلمان قوم کا معاہدہ ہوتا ہے صلح کا، تو مسلمان کے پاس اگر وہ قوم فیصلہ لینے کے لیے آتی ہے تو پھر مسلمان قاضی مسلمان حکومت کو چوائس ہے یا تو ان کا فیصلہ کرے یا ان کو لوٹا دے کہ آپ اپنا فیصلہ خود کرو۔ تو یعنی کہ ایسے جو علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ اس قوم کے لیے ہے، ذمی قوم کے لیے نہیں، بلکہ ایسی یہود اور نصارہ کی قوم جن کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، صرف صلح کا معاہدہ ہے،
یہ مطلب یہ کہ مسلمانوں کے انڈر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ تھوڑی سی لیگل بات تھی, تو یہ حکم آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا انشاءاللہ. اوکے, الحمدللہ. پھر وَإِن تُعْرِضْ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اعراض برتیں اور آپ ان کا فیصلہ نہ کریں عنہم, ان سے, تو فلن, تو ہرگز نہیں, یضرک, آپ کو نقصان دے گا یہ شیئن, یعنی آپ کا انکار کرنا آپ کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے, جبکہ وہ قوم سے صرف معاہدہ ہے. کیونکہ اب جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ معاہدے والی قوم سے تو اب بھی یہ حکم ہے, لیکن ذمہ قوم کے ساتھ اب فیصلہ ضروری ہے اگر وہ فیصلہ لے کر آتے ہیں تو. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اور اگر حکمتا, آپ فیصلہ کریں, فحکم, تو فیصلہ کریں, بینہم, ان کے درمیان, بالقسط, انصاف کے ساتھ. یعنی کہ اگر تو آپ نے فیصلہ کیا تو پھر آپ اسلامی شریعت کے ساتھ کریں گے, کیونکہ اسلامی شریعت ہی اللہ کے نزدیک وہی حق ہے اور قسط یعنی انصاف ہے, کیونکہ ان کی شریعت میں انہوں نے بگاڑ کر دیا ہے. تو اگر آپ راضی ہوتے ہیں ان کے فیصلے کرنے کے لیے تو پھر آپ کیسے کریں, اسلام کے احکامات کے تحت کریں. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یحب, محبت کرتا ہے, المقسطین, انصاف کرنے والوں سے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ان پر حیرت کر رہے ہیں جو لوگ جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لینے کے لیے آتے تھے اور دل میں ان کی یہ ہوتا تھا کہ اگر آسان فیصلہ ہوگا تو قبول کریں گے ورنہ نہیں کریں گے, تو نیت تو ظاہر سچی نہیں ہوتی تھی ان کی. تو اللہ تعالیٰ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں, وَكَيْفَ, کس طرح, يُحَكِّمُونَكَ, یحکمون کا مطلب کیا ہے کہ وہ منصف بنائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, فحکم, آپ فیصلہ کریں, یحکمون, وہ منصف بنائیں گے آپ کو, وہ آپ کو حاکم بنائیں گے. وعندہم, اور ان کے پاس, یعنی یہ بھی حالیہ ہے, حالانکہ ان کے پاس التورات, تورات ہے, فیہا, اس میں, حکم اللہ, اللہ کا حکم ہے. ثم, پھر, یتولون, وہ منہ موڑ دیتے ہیں, من بعد, اس کے بعد, ذالک, اس کے بعد. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, حیرت ہے, اللہ تعالیٰ ان پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو رجم کا جو معاملہ ہوا تھا تو یہ تو بات سیم ان کے پاس لکھی ہوئی تھی تورات میں. تو گویا اگر وہ کہتے تھے کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں اور ہم تورات ماننے والے ہیں اور ہم اسلام نہیں لانا چاہتے, تو تورات میں تو تھا اس کا فیصلہ, تو تم تورات کا بھی فیصلہ موجود ہے, اس کے باوجود اس کو نظر انداز کر کے صرف اس لیے آئے ہو کہ شاید کوئی آسان حل مل جائے تم کو, اور آسان نہیں ملے گا تو ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے. یعنی اصل میں تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تم صحیح معنوں میں تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے ہو, تورات کو بھی قبول نہیں کرتے ہو, تمہیں صرف اپنی مرضی کے فیصلے چاہیے. پھر وما اولئک, اور نہیں یہ لوگ, بالمؤمنین, ان کو اصل میں ایمان ہی نہیں ہے, نہ تورات پر نہ قرآن پر, ان کو صرف اپنی خواہش کے بندے ہیں یہ مطلب ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, انا, بے شک, انزلنا, نازل کیا, التورات, تورات کو, فیہا, اس میں, ہدن, ہدایت ہے, والنور, ونور, اور نور ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہدایت اور نور کا ذریعہ فرمایا ہے. قرآن کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے قرآن کے اندر کہ اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور نور ہے, کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی اور دین کے جو طریقے ہیں انہی پر چل کر انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اور نور اس لیے ہے کہ یہ علم ہے, انسان کے دل میں آتا ہے تو پھر وہ صحیح غلط کی پہچان کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تورات بھی اللہ ہی کی نازل کردہ ہے اور اس میں بھی ہدایت اور نور ہے. یحکمو, اور فیصلہ کرتے تھے, بہا, اس کے ذریعے, النبیون, انبیاء, یعنی پچھلے انبیاء, الذین, وہ لوگ, اسلموا, جو اسلام لائے, للذین, ان لوگوں کے لیے, ہادو, جو یہودی ہوئے,
وَالرَّبَّانِيُّونَ، تو اتنے ٹکڑے کا کیا مطلب ہوا کہ فیصلے تو اللہ کی شریعت تو تورات میں بھی موجود تھی، ہدایت اور نور تورات میں بھی تھی، اور بہت سے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء جو آئے، بے شمار انبیاء آئے، وہ سارے کے سارے تورات ہی کی تعلیم دیتے تھے، اور تورات ہی کے ذریعے اس میں جو احکامات تھے اسی کے ذریعے ان کے آپس کے معاملات کے جو جرائم ہوتے تھے، جو بھی قانون سسٹم تھا، وہ تورات ہی کے مطابق چلتا رہا تھا۔ گویا ان یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم تو تورات میں بھی ایمان نہیں لاتے ہو، لیکن تورات پر ایسے لوگ تمہارے باپ دادا میں ایسے لوگ تھے جو انبیاء بھی تھے اور جو نیک لوگ بھی تھے، وربانیون، اور اللہ والے تھے۔ ربانی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، اللہ کے دین کو وہ مکمل طور پر قبول کرے کہ اس کے اندر رب کے صبغت اللہ کے دین کا رنگ اس پر چڑھا ہوا ہو۔ تو ایسے لوگ جو ربانی تھے، اور حبرہ جو ہے وہ ان کے علماء کو احبار کہا جاتا تھا، اور حبرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ نور ان کے دلوں میں، ایمان کے نور سے یہ چمک رہے تھے، ان کے دل صاف ستھرے۔ تو ایسے لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، انبیاء اور یہ ربانی لوگ اور یہ احبار کیا کرتے تھے، بما استحفظوا، وہ حفاظت کرتے تھے۔ حفاظت، اللہ کے کتابوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے کہ اللہ اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کے مطابق فیصلے کیے جائے۔ تو وہ حفاظت کرتے تھے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتے تھے، من کتابی، کتاب سے، اللہ کی، وَكَانُوا، اور تھے، علیہ، اور اسی پر، شہداء، اسی کی گواہی دیتے تھے۔ تو یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہودی لوگ، جو یہودی مدینہ میں موجود تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو پچھلے لوگ تھے، جو پچھلے انبیاء تھے اور جو پچھلے نیک لوگ تھے، وہ تو حفاظت کرتے تھے اور اس کے دین کو، اس کے قوانین کو قبول کرتے تھے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور اسی کی گواہی دیتے تھے۔ اور گواہی کیا ہوتی ہے کہ انسان، دین کی گواہی کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا، اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمد رسول اللہ، جب ہم یہ کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کو رب مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ہی رسول مانتے ہیں۔ گویا کہ ہم اپنی فرما برداری کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسی پر چلنے والے ہیں۔ تو یہ تو ایسے لوگ تھے جو گواہی دیتے تھے اور وہ اسی کے مطابق اس کے احکامات کی حفاظت کرتے تھے۔ تو اب کہا جا رہا ہے، عام یہودیوں سے خطاب ہے کہ فلا، تو نہ، تخشو، تم ڈرو، الناس، لوگوں سے، وخشونی، اور ڈرو مجھ سے، ولا، اور نہ، تشترو، تم بیچو، بی آیاتی، میری آیات کو، ثمنن، قیمت، قلیلاً، تھوڑی سی۔ یعنی اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم یہ جو بھی بڑے ہیں، جو بگاڑ چاہتے ہیں، ان سے مت ڈرو اور اللہ ہی سے ڈرو، اور اللہ کی قیمت کو، تھوڑی قیمت، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں مت بیچو۔ مطلب یہ زندگی کے فائدوں کے لیے تم اپنی اللہ کی دی ہوئے احکامات کو مت پیچھے ڈالو۔ ومن، اور جو، لم، نہیں، یحکم، فیصلہ کرے گا، بما، ساتھ اس کے جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم، وہ، الکافرون، اللہ تعالیٰ نے ان کو، ایسے لوگوں کو کافر کہا جو بظاہر خود کو مسلمان کہتے ہیں، چاہے وہ منافق تھے، چاہے یہودی تھے۔ یہودی بھی اپنے آپ کو اللہ کی کتاب پر چلنے والے کہہ رہے تھے، مگر اللہ نے ان کو کافر کہا کہ وہ تو صحیح معنوں میں اپنی کتاب کی بھی ان کو عزت نہیں ہے، نہ اس پر ایمان ہے، نہ اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ تو جو ان کو یہاں پر بما انزل اللہ سے مطلب یہاں تورات ہے
کہ جو تورات پر بھی تم کو جو تورات میں بھی دیا گیا تھا اس میں بھی تم نے تبدیلی کی، اس پر بھی نہ چلے تو پھر تم کافر ہو۔ وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھ دیا، علیہم، ان پر۔ اب یہ تورات کا حکم بتایا جا رہا تھا کہ تورات میں کیا حکم تھا، فیہا، اس میں، انا، بے شک، النفس، جان، بالنفس، جان کے بدلے میں ہے، یعنی کہ یہ لوگ انکار کرتے تھے کہ ہمارے ہاں قصاص نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو جھٹلایا کہ نہیں، قصاص تھا تورات میں، جان کے بدلے جان کا فیصلہ تھا۔ اور وہ کیوں منع کرتے تھے؟ تاکہ وہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو ایسا تھا اور یہ تو ایسے حکم دے رہے، گویا یہ سچے نبی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص کا حکم تھا تورات میں بھی، اور بلکہ اعضاء کا بھی، کوئی کسی کے اعضاء کو نقصان کرتا ہے، والعین، آنکھ، بالعین، کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے دشمنی میں تو اس کی بھی آنکھ جائے گی، والانفا، اور ناک، بن انف، ناک کے بدلے، کسی کا ناک کوئی کاٹ دے تو اس کی سزا بھی اس کا ناک کاٹنا ہے، والاذن، اور کان، بالاذن، بالکان کے، یعنی کہ تمام جتنے بھی اعضاء ہیں ان کا سزا کیا ہے، ان کسی کو یہ نقصان پہنچانے سے تو اس کا بھی یہی نقصان کیا جائے گا، وسنہ، اور دانت، بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح، اور زخم، کوئی بھی زخم لگایا کسی نے، قصاص، تو اس کا قصاص ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ناحق کسی انسان کی جان لینے والے کی جان لی جائے گی، ناحق کسی کی آنکھ پھوڑنے والے کی آنکھ پھوڑی جائے گی، کسی کا ناک کاٹنے والے کی ناک کاٹی جائے گی، کسی کا کان کاٹنے والے کی کان، اور کسی کا دانت توڑنے والے کے دانت، اور جو زخم، کوئی بھی زخم کوئی کسی کو لگائے گا تو پھر اس کا بدلہ اس کو ایسا ہی ملے گا، ایسا ہی زخم اس کو لگایا جائے گا۔ مگر چونکہ دیکھیں زخم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت رحیم ہے اور بہت ہی حکمت سے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دیکھیں زخم لگانے میں کیا ہے، چانس ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کسی کے سر پہ لاٹھی ماری، ٹھیک ہے، بہت زور سے، اور اس کو کچھ نقصان ہوا لیکن جان نہیں گئی۔ اب اس کی سزا کے طور پر اگر جس نے مارا تھا اس کے سر پہ بھی لاٹھی ماری گئی، یا اس کو بھی کسی نے کسی کے ہاتھ کاٹ دیا، یا کسی کو ایسا زخم لگا دیا، گہرا زخم لگا دیا، اب دوسرے کو بھی اگر زخم لگانے جائیں گے تو اس میں چانس کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو مظلوم تھا وہ تو بچ گیا، لیکن جو سزا کے طور پر جس کو مارا جائے گا شاید وہ مر جائے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ تو بھروسہ نہیں ہوتا نا، ہر انسان کا سیم لیول نہیں ہوتا، ایک گھونسا مارنے سے کوئی انسان مر سکتا ہے اور کوئی اوپر سے نیچے گر جاتا ہے 4 منزلہ سے بھی پھر بھی بچ جاتا ہے۔ تو سپوز کسی نے کسی کو 4 منزلہ بلڈنگ سے گرا دیا، اب اس کو گرنے کے بعد وہ اس کی جان تو بچ گئی ہے، یعنی جان نہیں گئی ہے، اب قصاص کے طور پر اگر جو مجرم تھا اس کو بھی 4 منزل سے گرائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مر جائے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ مر گیا تو پھر کیا ہوا، پھر زیادتی ہو گئی، کیونکہ اس کی پہلے کی تو جان نہیں گئی تھی، اب اس کی جان چلی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب زخموں کے بارے میں حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے انکریج کیا کیا، فمن، تو جو صدقہ کرے، یعنی کہ معاف کر دے، بھی اس کو، فہوا، تو وہ کفارہ ہوگا، لہو، اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا یعنی کہ معاف کرنے والے کے لیے انعام رکھ دیا یہاں پر کہ ٹھیک ہے، اللہ نے تو یہ قانون بنایا ہے کیونکہ یہ انصاف پر مبنی ہے، لیکن جو زخموں کو کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اب اس کو وہ معاف کر دیتا ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ 4 منزلے سے اب گرانا ہے اس کو، وہ کہتا ہے نہیں مجھے اس کو نہیں گرانا، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے والے کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا، یہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا، جیسے جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ گویا کہ اس آدمی نے صدقہ کر دیا اور اس کے گناہ معاف ہو گئے، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا تاکہ ایک انکریجمنٹ ہے کہ انسان معاف کر دے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں سزا دینے میں وہ آدمی مر گیا تو پھر یہ پھر زیادتی ہو جائے گی، اس لیے ولا تتبع، اور نہ
آپ پیروی کریں اہواہم ان کی خواہشات کی، انما اس سے جو جاءکا یعنی اس کے بعد جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس، من الحق حق آ گیا ہے، اب آپ کے پاس جو قرآن ہے، جو احکامات ہے، بس وہی حق ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آپ ان کی خواہشات کے مطابق کسی اور طریقے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ان کا۔ لِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، جعلنا میں آگے تو نہیں بڑھ گئی نا آج کے لیسن سے، ایک منٹ، آج کا لیسن تھا 45 آیت تک، اوکے، تو یہ کون سی آیت ہے؟ میں آگے چلی گئی ہوں، یہ تو 48 آیت ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ یہاں پر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آیت کون سی ہے؟ 45، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کچھ پیجز مسنگ ہے، اس لیے گڑبڑ ہو گئی، اوکے، 45 آیت تک ہمارا لیسن تھا، اور 45 پوری ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی کا جو فیصلہ ہے، جو قانون ہے، وہی حق ہے، تو جو بھی مسلمان حاکم ہوگا وہ فیصلے کیسے کرے گا؟ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے قانون سے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کے خوف سے یا کسی اور مقصد سے اللہ کے قانون میں تبدیلی کرنے والا جو ہوگا وہ، یا کسی کے دباؤ میں آ کر، تو وہ گنہگار ہوگا۔ اب یہاں پر یہ تو الحمدللہ یہاں کا سبق پورا ہوا ہمارا، لیکن مسلمان آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت میں اللہ کا قانون ہی جاری ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن آج اسلامی ملکوں میں بہت سی تبدیلیاں ہیں قانون میں، اور بہت سی اپنی خواہشات کی تبدیلیاں ہیں، قانون بنانے والوں کی جیسے کہ ان کی مرضی کا وہ ہے معاملہ۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ایون قصاص کا جو ہے نا، اس میں بھی بہت زیادہ چینجز کر دی گئی ہے اسلامی شریعت میں، کہ قصاص تک نوبت نہیں آتی، حالانکہ قصاص ایسا حکم ہے جس سے معاشرے میں کرائم کنٹرول ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے جول ڈالے ہوئے ہیں کہ ہم اگر قانون کو دیکھیں تو اسلامی حکومت میں کہیں بھی پورا اسلامی قانون نظر نہیں آتا، اگر تھوڑا بہت ہے تو سعودی عرب میں ہے، اب کرپشن الگ بات ہے، لیکن ان کا قانون تھوڑا بہت شریعت کا جو جرائم کا ہے وہ اسلامی طریقے سے ہے، لیکن یہ بڑا جرم ہے کہ اسلامی حکومت میں اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ انسان اللہ ہی کا فیصلہ ہے جو ہے وہ وہی حق ہے، جو اللہ نے قانون بنایا وہی حق ہے، تو اسی کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی شریعت کو قبول کرنے والے بنے دل سے، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ عرصے پہلے ٹورنٹو میں بات چلی تھی کہ اسلامی شریعت کو لایا جائے مسلمانوں کے لیے، آپس کے فیصلوں کے لیے، لیکن بہت سے مسلمانوں نے بڑا ہنگامہ کیا تھا کہ نہیں، یہ تو پھر زیادتی ہو جائے گی، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایون ہمارے وراثت کے معاملے میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، تو ہم چونکہ یہاں رہتے ہیں تو یہاں کے قانون سے فائدے اٹھا کر بہت سے لوگ اسلامی شرعی قانون کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے قانون کو ہی صحیح سمجھنا چاہیے۔ اور اب آخر میں انشاءاللہ ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو یاد